السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا اور ہر ایک کی تقدیر کا فیصلہ فرمایا تو ایک کتاب جو عرش پر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے یہ لکھا کہ انی رحمتی غلبت غضبی، مشقوط بابل استغفار توبتہ 206، یعنی میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے، یعنی اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب ہے، یعنی اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تورات میں یہ لکھا دیکھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین اور ان کی ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا تو صفت رحمت کے 100 حصے کر کے اس میں سے ایک حصہ ساری مخلوقات کو تقسیم کر دیا۔ آدمی اور جانور اور دوسری مخلوقات میں جہاں بھی کوئی اثر رحمت پایا جاتا وہ اسی حصے میں تقسیم شدہ کا اثر ہے۔ ماں باپ اور اولاد میں، بھائی بہنوں میں، شوہر بیوی میں، عام رشتہ داروں میں، پڑوسیوں اور دوسرے دوستوں میں باہمی ہمدردی اور محنت و رحمت کے تعلقات مشاہدہ کیے جاتے ہیں، وہ سب اسی ایک حصے رحمت کے نتائج ہے۔ باقی 99 حصے رحمت کے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے رکھے ہیں۔ بعض روایات میں اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حیثیت سے بھی روایت کیا گیا ہے۔ اس سے انسان کچھ اندازہ لگا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنی مخلوق پر کیسی اور کس درجہ ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ کوئی انسان بلکہ فرشتہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان عبادت تو ادا نہیں کر سکتا، اور جو اطاعت خلاف شان ہو وہ دنیا کے لوگوں کی نظر میں بجائے سبب انعام ہونے کے باعث ناراضگی سمجھی جاتی ہے۔ یہ حال تو ہماری اطاعت و عبادت اور حسنات نیکیوں کا ہے کہ حق تعالیٰ شانہ کی بارگاہ عالی کی نسبت سے دیکھا جائے تو سیئات برائیوں سے کم نہیں۔ پھر اس پر مزید یہ کہ حقیقی سیئات اور معاصی سے بھی کوئی بشر خالی نہیں۔ الا من عصمہ اللہ، مگر جسے اللہ تعالیٰ بچائے۔ ان حالات میں انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ کوئی بھی عذاب سے نہ بچتا، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ہر انسان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہر وقت برس رہی ہیں۔ یہ سب اسی رحمت کا نتیجہ ہے جو پروردگار عالم نے اپنے ذمے لکھ لی ہے۔ معارف القرآن 338۔ یقیناً بڑا شقی اور بدبخت ہے وہ انسان جو ایسے رحمت والے پروردگار کی رحمت سے بھی محروم رہے، جو اپنے پیغمبر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اپنے خطا کار اور گناہ گار بندوں کو سلام کے بعد رحمت کا یہ پیغام دلاتا ہے کہ اپنے پروردگار سے مایوس نہ ہو اور نہ بھاگو، اس نے تو رحمت کو اپنے ذمے لکھ لیا ہے۔ اگر نادانی سے تم سے گناہ ہو گئے ہیں تو اب توبہ کر لو اور اپنی حالت ٹھیک کر لو، اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ قرآن آپ سے کیا کہتا ہے؟ 43۔ الرحمن جل جلالہ ماں سے بھی زیادہ مہربان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر غور کیجئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے جتنا کہ ماں اپنے بچے پر رحم دل ہوتی ہے، اور ماں کی شفقت اللہ تعالیٰ کی شفقت اور رحمت کا کہاں مقابلہ کر سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہر چیز کو شامل ہے۔ آپ کا کیا گمان ہے اس ذات کے بارے میں جو اپنے بندوں پر ان کی ماں اور باپ سے بھی زیادہ رحم کرنے والی ہے۔ جب بندہ دشمن کے خوف سے اس ذات کی جانب دوڑتا ہے اور اس کے دروازے پر اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے اور اس کے سامنے روتے ہوئے اپنے رخسار اس کی چوکھٹ کی خاک میں رگڑتا ہے اور کہتا ہے، اے رب اس بندے پر رحم کر جس پر تیرے سوا کوئی رحم کرنے والا نہیں، تیرے سوا جس کا کوئی مددگار نہیں، تیرے سوا اسے کوئی ٹھکانہ دینے والا نہیں، تیرے سوا اس کا
فریاد رس نہیں، میں تیرے ہی سامنے عاجزی کرنے والا ہوں، تیرا ہی محتاج ہوں، تجھ ہی سے سوال کرنے والا ہوں، تجھ ہی سے امید رکھنے والا ہوں، تیرے سوا نہ کوئی جائے پناہ ہے نہ ٹھکانہ، تو ہی پناہ دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دریائے رحمت اور شفقت سے ایک بڑا حصہ کلب مادر کو عطا کیا ہے۔ اگر اس کے بچے کا کان بھی گرم ہوتا ہے تو وہ بے چین ہو جاتی ہے، راتوں کو اس کے لیے جاگتی ہے اور چاہتی ہے کہ فوراً اس کی تکلیف دور کر دے۔ وہ ذرا روتا ہے تو وہ فوراً اپنا دودھ پلانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، ایک لمحہ کے لیے وہ اس کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی، خود بھوکی رہتی ہے مگر اس کا پیٹ بھرتی ہے، خود جاگتی ہے مگر اسے سلاتی ہے، خود گرم اور سرد زمانہ برداشت کرتی ہے مگر اس پر آنچ نہیں آنے دیتی، ہر وقت اس کی تکلیف کا خیال رکھتی ہے، اور یہ رافت اور شفقت جو اس کے دل میں ہے ظاہر ہے کہ خود اس کی پیدا کردہ نہیں ہے، کسی دوسری ہستی کی پیدا کردہ ہے۔ اس سے کہیں زیادہ کرم اس الرحمن الرحیم جل جلالہ کا ہے۔ وہ مادر مہربان سے زیادہ اپنی مخلوق پر مہربان ہے، مگر عذاب و عتاب بھی کرتا ہے۔ حشر اور نشر کے بعد وہ اپنے خطا کار بندے سے پوچھے گا کہ اے اللہ کے بندے، تو نے فلاں وقت میرا اللہ کا حق ادا نہیں کیا، فلاں وقت تو نے اللہ کے ساتھ ایسا کیا، فلاں وقت ایسا کیا۔ وہ کہے گا اے پروردگار، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے اللہ کے بندے، اللہ نے اپنے حقوق تو معاف کیے، مگر تو نے جو دوسروں کی حق تلفی والے جرائم کیے ان کی سزا بھگتنی پڑے گی، وہ تو وہی لوگ معاف کر سکتے ہیں۔ شرح الاسماء الحسنی، صفحہ 182 183 الازہری، 183 سے 186۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں 100 رحمتیں ہیں، اس نے ان میں سے ایک رحمت جن و انس جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کے درمیان اتاری ہے، اسی ایک حصے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر نرمی اور رحم کرتے ہیں، اسی کی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچے پر شفقت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتوں کو قیامت کے دن کے لیے رکھا ہے کہ ان کے ذریعے اپنے بندوں پر رحم فرمائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنی ان 99 رحمتوں کو اس دینوی رحمت کے ساتھ ملا کر مکمل فرمائیں گے، پھر 100 کی رحمتوں کے ذریعے اپنے بندوں پر رحم فرمائیں گے۔ مسلم شریف میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیدی پیش کیے گئے تو ایک قیدی عورت اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی، جب وہ بچہ ملا تو فرط محبت سے اس نے بچے کو سینے سے لگا لیا اور دودھ پلایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گمان کرتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچوں کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ انہوں نے کہا لا واللہ حی لقدر علی ان لا تطرحہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرحمن بعباد من هذا بولدها۔ مسلم کتاب التوبہ۔ اللہ کی قسم، نہیں وہ ہرگز اس کو آگ میں نہیں پھینک سکتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ رحم فرمانے والے ہیں اپنے بندوں پر بنسبت اس عورت کے اپنے بچے پر۔